الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز مکرم حاضرین، قرآن مجید کے درس کی محفل ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ان آیات کا تعلق سورہ ذاریات سے ہے اور یہ سورہ ذاریات 26 پارے کے آخری حصے میں موجود ہے اور اس کی 60 آیت ان 60 آیتوں میں سے میں نے ابتدائی 15 آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اور اس کے متعلق تفصیلات کو سنانے سے پہلے ایک بار بابا بلند درود و سلام کا نظرہ پیش کر لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سورہ کی 2 قسمیں آپ کو معلوم ہیں، مکی مدنی. مدنی صورتوں کی تفسیر یہ بتائی گئی کہ جو ہجرت کے بعد نازل کی گئی وہ سوروں کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی. یہ سورہ ذاریات مکیہ ہے اور اس سورہ کے جو آیات ابھی پڑھی گئی آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی آیات. اس پورے رکوع میں کل ملا کے 3 رکوع ہیں. 3 رکوع میں 60 آیات ہیں، یعنی ہر رکوع میں تقریباً 20 آیات ہیں. سورہ چھوٹا ہے لیکن آیات زیادہ ہے. تو بہرحال اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی اور قسم بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی اہمیت واضح کرنے کے لیے قسم کھائی. تو اب یہاں والذاریات ذروا، ذاریات کیا ہے؟ تو وہ ہوائیں
جو چلتی ہیں تو اپنے ساتھ سب چیزوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں. ان تیز ترین ہواؤں کی اللہ نے قسم کھائی. فالحاملات وقرا، اور وہ بادل جو پانی کو اٹھائے یہاں سے وہاں پھرتے ہیں، جب تک ان میں سے پانی گرتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں پانی ہوگا، لیکن پانی اس میں بھرا ہوا رہتا ہے اور وہ بادل پانی کو لیے ہوئے سفر طے کرتے ہیں یہاں سے. فالجاریات یسرا، اور فرمایا سمندر کی موجوں پر آسانی سے چلنے والی جو کشتیاں ہوتی ہیں. فالمقسمات امرا، اور پھر وہ فرشتے جو مختلف معاملات کو تقسیم کرنے پر مامور ہیں. یہ 4 آیتوں میں الگ الگ چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ اب آگے فرما رہا ہے انما توعدون لصادق، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہو کر رہے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں لوگوں کے سامنے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ان میں بہت سارے لوگ مخالف بنے ہوئے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، حضور کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، مخالفت میں آوازیں نکال رہے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کا نور عطا فرمایا تو وہ برابر حضور کی سنگت، صحبت، معیت اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اب یہاں بتایا گیا کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ سچا وعدہ ہے، وہ ہو کر رہے گا. کون سا وعدہ؟ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمارا دوسروں کے بنسبت ایک الگ ماننا ہے. وہ کیا ہے؟ مومن اور غیر مومن کے بیچ میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ یہ کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایمان رکھتا ہے. ایمان کیا کس چیز پر رکھتا ہے؟ تو بتایا ایمان اللہ پر رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے رسول کے ذریعے جو پیغام ہم کو پہنچے اس پر ایمان رکھتا ہے، اور جن چیزوں پر ایمان رکھتا ہے ان کی تفصیل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یقین. یہ آخرت کا دن، قیامت، اس پر یقین رکھنا ہی ہمارے اعمال کی بیس ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. کسی کے پاس اگر یہ آخرت کا یقین نہ رہے، آخرت میں اٹھنا ہے، دوبارہ اٹھ کر اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے، جو کچھ ہمیں اللہ نے دنیا میں دے رکھا ہے اس کے بارے میں ہم کے سب سے سوال کیا جائے گا، خواہ مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، بچے ہو، گھر ہو، جائیداد ہو، جواب دینا ہوگا. وہ جو جواب دینا ہے اس جواب دینے کو ایک دن مقرر کیا گیا، وہ دن واقع ہوگا، اس پر ہمارا یقین ہی ایمان کہتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو ہمارے دین کے بہت سارے معاملات کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ نے سن رکھا ہے کہ سورۃ الماعون میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو آخرت کے دن کو نہیں مانتے. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کا مطلب قیامت کا وقوع ہونا، جزا و سزا کا مقرر ہونا، اس دن کا قائم ہونا. اس لیے یہی لفظ دین کو
خیر مذہب کے طور پر بولتے ہیں، لیکن مذہب کی بھی بنیاد ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ایک دن اس کے بعد آنے والا ہے، فیصلہ اس وقت ہوگا، ہمارے اچھے کاموں کا اچھا فیصلہ ہوگا، برے کاموں کا برا نتیجہ نکلے گا، جزا و سزا، جزا کہتے ہیں ریوارڈ، سزا کہتے ہیں پنشمنٹ، اچھا کام کریں گے تو اس کی جزا ملے گی، ریوارڈ ملے گا اچھا، سزا پنشمنٹ ان کو ملے گی جو برا کام کرتے ہیں۔ تو لفظ دین فذلک الذی رائد الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، آخرت میں کو جھٹلاتا ہے۔ جب بندے کے دل سے مرنے کے بعد جواب دینے کا احساس، جواب دہی کا احساس ہی ختم ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جو چاہے کرے گا۔ آپ کو اب کوئی کام کرتا ہو، ارے میاں کیا ہے، وہاں جا کے مرنا نہیں ہے، جواب دینا نہیں ہے، یہاں جو کر رہے ہیں جواب دینا ہے، یہ تو چھوٹی دنیا ہے، مسلمان ہے۔ لیکن جس کو یہاں سے وہاں کا یقین ہی نہیں ہے، وہ کہے گا کہ میں دنیا میں کھاؤں گا، پیوں گا، ماروں گا، کاٹوں گا، مرڈر کروں گا، چھینوں گا، جو میں ظلم کروں گا، زیارت کروں گا، وہ پوچھنے والا میرے ارے میاں عذاب ہوگا، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میرا بابا لیڈر ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میرے گھنٹے نوکر چاکر ہے، اس کو آخرت میں یقین نہیں ہے تو دنیا کو سب سمجھ رہا۔ ایسی ہی کیفیت مکے والوں میں تھی، آخرت نہیں مانتے تھے وہ لوگ، اور بار بار ان کو ایسا دیا تھا دیکھو تم مرنے کے بعد ایک وقت آنے والا۔ ارے کیسا اتنا بھائی، مرنے کے بعد ہڈیاں ہو جائیں گے سب کچھ، پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ یہی تو حقیقت ہے، اسی کو تو ماننا ہے، ہڈیوں میں جان پڑے گی، کیسا پڑے گی؟ وہ ہڈیاں تو پھر پورے گل کے سڑ کے سوکھ جائیں گی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کے پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، ہڈیاں ہیں تو کریں گا، گوشت ہے تو کریں گا، کچھ نہیں تھا، ایک قطرہ تھا، قطرے میں کوئی اور اس کا ایک چھوٹے سے قطرے میں اللہ تعالیٰ اتنا اس کے اندر جو ہے اپنی قدرت کا کرشم دکھا کہ وہ قطرہ ایک بچے کی شکل میں جب 9 مہینے کے بعد باہر نکل آتا ہے تو اس کی ہڈیاں پورے کمزور رہتے ہیں، اس کا جو بڑھتے رہتا ہے، ماں اس کی، باپ اس کا، خاندان والے کھلا پلا کے بڑا کرتے ہیں، بڑا کرنے کے بعد اتنا موٹا ہو گیا کہ اس کی وہ باریک باریک نسیں جو اب ہڈیاں بن گئی ہیں، پہلے ہڈیاں بننے سے پہلے قطرہ تھا، اب وہ ہڈی اتنی مضبوط ہو گئی مارے تو لکڑی ٹوٹ جائے۔ یہ سب کیسا ہوا ہے؟ یہ قدرت اللہ کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ وہ ایک خطرے میں جان ڈال کے یہاں تک پہنچا سکتا ہے تو ہڈیوں پر گوشت چڑھا کے نئی جان پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ کئی مقام پر فرمایا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر کہ وہ مردے کو پھر سے زندہ کرے؟ بالکل ہے۔ اب یہ ہم مسلمان ہیں، مانتے ہیں، یقین ہے ہمارا، اس کے اندر کبھی کبھی کمی آ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتے ہیں ہمارا، تو اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے فرمایا تم سے جو وعدہ کیا گیا وہ سچا وعدہ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور فیصلے کا دن برابر واقع ہو کرے گا۔ اب یہ فیصلے کے دن کو دین بولنا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، وہی دین سورہ فاتحہ میں بھی ہے، الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، دین فیصلے کا دن، یوم ڈے، ججمنٹ ڈے، دوبارہ اٹھائے جانے والا دن، قیامت کا دن، وہ پکا ہونے والا ہے۔ ارے کھاؤ اور اب تک اتنے زمانے ہو گئے رہنے ہوا نہیں، ہوئی گا، پکا ہوگا سو قیامت۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کی قسم کھا کے یہ فرمائے گے، یہ مت بھولو، یہ سب بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں نا، ہوائیں ایسی زوردار ہوائیں، ابھی ہوا کی بات ہے تو آپ کو معلوم ہے، ہوا بالکل چلنا بند ہو جائے سانس اٹھ جاتی ہے بھائی، ہوا سے
جی رہے ہیں. بچپن میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے, ہم چھوٹے رہے اسکول میں تھے تو ایکسپیریمنٹ کراتے تھے. ایک اٹے پہ موم بتی لگا دیتے تھے, لگا کے اس کے اوپر گلاس پودھی مار دیتے تھے. وہ کھلا رہتا تو جلتی رہتی تھی, چار طرف سے پیک ہو گیا تو مطلب وہ جو آگ ہے اس آگ کو باقی رہنے کے لیے, اس کی زندگی کے لیے بھی ہوا ضروری ہے. یہ قدرت اللہ کی. آپ کسی پودے کو لا کر کے اندر رکھتے ہیں, تھوڑی دیر بعد اس کو ہوا لگنا, اس کو دھوپ لگنا, اس کو, تو یہ کتنی نعمت ہے ہم کو اندر رکھ جیسا. تو وہ ہوائیں چلتی. اب یہ ہوا کب تک نعمت ہے؟ جب تک ہمارے ریکوائرمنٹ کے مطابق, ریکوائرمنٹ کے حساب سے, ریکوائرمنٹ کے انوسار اگر ہے تو برابر. اگر ریکوائرمنٹ سے کم ہو جائے تو دم پھٹ جائے گا, اور اگر ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا تھا؟ ہوا جب زیادہ چلنے لگ جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ٹھہرنا مشکل ہوتا, ٹیلا گرنے لگتے, جھاڑاں کھڑنے لگتے. ہوا اتنی بڑی نعمت ہے. ہر چیز نعمت اسی وقت نعمت ہے جب وہ ہمارے لیے نارمل رینج میں ہو. ہم گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کے کانٹے میں لکھا ہوتا 20 سے 50 کے بیچ میں چلیں گے تو آپ کی گاڑی مائلیج زیادہ دے گی. 50 کے اوپر گئے تو زیادہ پیتی, نیچے رہے تو زیادہ. تو مطلب جو رینج ہے ہمارا, وہ رینج کے حساب سے پانی کا حساب ہوئی ہے, ہوا کا حساب ہوئی ہے, دھوپ کا حساب ہوئی ہے. دھوپ بالکل نہیں ملی تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, وٹامن ڈی کی کمی ہے, جاؤ یہ دھوپ میں بیٹھا ہوتے ہو, وہ یا تو کم ہوتی وہ صبح سے کمی ہوتا. تو دھوپ بھی ہے. یہاں پہ ایک قسم کا جاتا ہے ہوا. ہوا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا صاحب. جو اللہ تعالیٰ کی ہوا ہے وہ ہوا ایزی میں مل گئی. اب اسی ہوا میں آپ جانتے کیا کیا چیزیں ہیں؟ آکسیجن ہے, نائٹروجن ہے, کیا کیا ہے, وہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ کے فائدے کے لیے بنائی. ان کو ہم اللہ کی طرف سے آنے پر تو آسانی سے فری میں استعمال کر لیتے, لیکن جب کبھی اس کو خریدنا پڑے تب معلوم ہوتا. ایک مشہور واقعہ ہے وہ عرب کا, انہیں جو ہے معلومات تھا, وہ کچھ تھا, جب سلام لیا کہ ہم شریک کر دیے. کرنے کے بعد اس کو بولے تمہاری کے لیے آکسیجن ضرورت ہے, آکسیجن لگائے. 1 دن 2 دن لگائے, کتنے پیسے ملے؟ اتنا ہزار. اور رونے لگا. تو ڈاکٹر بولے دونوں کو بھائی کہیں کو رونے تھے, اگر تم اپنے پیسے نہیں تو جان دو باہر میں جاؤ. انہوں نے بولا پیسے کے لیے نہیں رو, میں اللہ کی نعمت پر شکر کرتے ہوئے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری عمر 80 سال ہے. 80 سال کے اتنے دنوں میں میں فری میں کتنی آکسیجن دے دیا, ایک پیسہ نہیں بھرا. خالی تمہارا 2-3 سال سے اتنے پیسے لے لیتے ہو. ایسا سیم کو ایسے کتنے نعمتیں یوز کر رہے ہیں. پانی ہے, ہوا ہے, دھوپ ہے, تو مزدار یہ ہوا جب آتی صاحب اللہ اللہ اللہ. حضرت حود علیہ السلام کی قوم کو, جن کو قوم عاد بولتے ہیں, ایسے اونچے لوگ آتے تھا, ایسے اونچے ہوتا. ان کا ہاتھی جگہ نہیں ہوتا, آج کل کے نہیں ہوتا ہاتھی. ان کا پیر کیسا ہوگا؟ پہاڑوں میں میرا بنا کرتے تھے. نافرمان قوم ہو گئی. حود علیہ السلام سمجھائے, ارے ہمارا قوم کیا کرتا؟ قالوا من اشد منا قوة, قوت میں ہمارے سے بڑھ کے کون مضبوط ہے نہیں. یہ نہیں مانے, کفر میں شروع مطلع ہوئے. حود علیہ السلام اور دیتے رہے. تمہارا بڑا کہاں ہے ناؤ تمہارا؟ ایسے تقریباً ہر نبی کی نافرمان امت نے ایسے کہا. لاؤ سے وہ بڑا بولتے رہتے عذاب ہوتا, کہاں ہے ناؤ؟ جب عذاب آیا صاحب ایسی زور کی آواز چلی, کہتے ایسی زور کی آواز چلی
یہ درخت اکھڑ گئے، پہاڑا ڈھل گئے، انسان پور بنے 8 گھنٹے ہوا چلتی رہی، تیز ہوا. اب وہ ہوا کو ناپنے کیسے بھی بولتے ہیں، اتنے گھنٹے میں اتنے کلو میٹر کے حساب سے چل رہی تھی. کبھی کبھی طوفان آتا، سینکڑوں میٹر پانی کے ساتھ ہوا چلتی، ایسی ہوا چلتی تھی جھاڑ پڑ جاتی. تو یہ ہوا ہے، یہ اللہ کی ایک ایسی قدرت ہے کہ کم ہو جائے تو بھی مصیبت، زیادہ ہو جائے تو بھی مصیبت. نارمل رینج میں اللہ کی طرف سے برکت رہتی ہے. ان ہواؤں کی قسم کہہ رہا تھا فالحاملات وقرا، اور جو ابر کے ٹکڑے بادل کلاؤڈز جو ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کس طرح پانی لے کے ادھر سے ادھر موو ہوتے رہتے ہیں. اتنا سمجھ رہے ہیں مانسون آ گیا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کیسا ہے وہ، کیا ہو رہا ہے وہاں پانی کہاں سے آیا، ادھر پانی کہاں سے آیا؟ قدرت ہے اللہ کی. بخارا بن کے اڑتا، اڑ جا کے اوپر سے ہوتا. سب لوگ ابر کا ٹکڑا بھی ایسا کوئی تھیلی رہتا ہو، وہ کف کف کی طرح رہتا ہو، جھاگ ہوتا نا، جب پھر اللہ تعالیٰ اس پر سانا چاہے توڑ دیتے اس کی طرف وہ پانی. جب پانی بھی ریلا بھی پانی بڑی 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 ڈراپ سکتے ہو جب آتے ہیں. یہ کبھی قدرت پہ غور کریے. جتنا ہم قدرت کی باتوں پر غور کریں گے اتنا اللہ کی ذات پر ہمارا یقین بڑھتا چلتا ہے. جب اللہ کی ذات پر یقین بڑھے گا تو بندہ بولے گا بھائی میں دنیا سے دنیا میں آیا ہوں، اب میں اللہ کی نافرمانی کراتا ہوں. اللہ بہت زبردست، بہت طاقتور، بہت قوت والا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، نہ اس سے کوئی اپنے آپ کو چھپا سکتا، نہ اپنے گناہوں کو اس سے ہڈن کر سکتا، کچھ نہیں. تو اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی ذات پر یقین جتنا بڑھے گا اتنا بندہ نیک بنے گا، متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، گناہوں سے بچے گا، اپنے آپ کو بری باتوں سے روکے گا. ورنہ آج کیا ہو گیا تھا، بھائی بھائی کا دشمن ہے، کئی مقامات پر باپ بیٹے کی چل رہی، غیروں تو غیر مسلمانوں میں بھی ہے، اللہ بچائے. کتنی شیطانیت پھیل رہی ہے، اچھی اچھی باتیں کرنے والے تو کم ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ باتیں بھی سن لیں، ہم اچھا بولے کرنے کی بات ہے تو عمل کچھ بھی نہیں. لہذا اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اللہ کا یقین پیدا کریں. اور یہ کام میرے آقا سرکار نے کیسے لوگوں میں کیا جن کی عقلیں مانتی نہ تھی، اور ان کے درمیان رہ کے میرے آقا نے پورا منظر بدل دی. ہمارے حسن صاحب ایک شعر بولے تھے، بکھرنا چاندنی کا ریت پر، بکھرنا چاندنی کا ریت پر پتھر نکل جانا. چاندنی ریت پہ بکھر گئی اور اس سے پتھر نکل گیا. ایسا نکلتا ہے ایسا بکھرنا چاندنی کا ریت پر پتھر نکل جانا نہیں ہے کھیل 63 سال میں منظر بدل جانا. 63 سال میں منظر بدل گیا پورا. حضور تلوار سے مارے کسی کو نہیں، چاندنی کی طرح ریت پہ ڈالے تو ریت کو چاندنی سے تشبیہ دے کے بولے ریت چاندنی سے جس طرح نرم پڑ نہیں پڑ سکتی، ناممکن رہتی. لیکن یہ حضور کی رحمت ہے جو رحمت والے سرکار آ کے ایسی جاہل قوم، اس زمانے کی تاریخ میں اتنی جاہل قوم صاحب، وہ اسی جاہل قوم کے دل میں اللہ کی خوف، اللہ کی محبت ڈال کے ان میں سے جو پھول کھلائے ہیں، جو ہیرے نکالے ہیں، جو ایک ہیرا ابو بکر بن کے نکلتا ہے، ایک عمر بن کے نکلتا ہے، ایک عثمان بن کے نکلتا ہے، ایک علی بن کے نکلتے ہیں، ایک خالد بن ولید بن جاتے ہیں، تو ایک عبداللہ بن مسعود بن جاتے ہیں. کیسے کیا کہا کہنے والے نے، خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر لوگوں کے رہبر بن گئے. کیا کیسے ہوئے؟ ایک نظر تھی، ایک نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دیکھیے بات کتنی گہری ہے.
جو مردہ تھے ان کو مردوں سے زندگی بھی دی اور زندگی دی، یہاں تک ہی نہیں بلکہ زندگی دینے والا بنا دیا. سیاہ بولے تو زندگی دینے والا. ایک نظر ہی میرا میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا کارنامہ ہے. اور نوح علیہ السلام کا واقعہ سنے تو معلوم ہوگا 900 950 برس محنت کرے تو چاہ رہے یا 63 برس میں کیا خوب بولے بکھرنا چاندنی کا ریت پر پتھر بکھر جانا نہیں ہے کھیل. 63 میں تو سچی تھی 63 سال میں منظر بدل جانا. اب وہ 63 بھی اگر آپ دیکھیں نا غور سے دیکھیں 40 تو نکال دو شروع کیا نہیں اعلان نبوت تو 40 سال میں ہوا تو وہاں سے 23 برس میں وہ 23 برس میں 23 ایئرس میں مکے کے 13 اور مدینے کے 10 سال وہ 23 سال میں پورا منظر بدل گیا. سرکار آخرکار مائیکل ہرٹ کو بننا پڑا سب سے زیادہ افیکٹو پرسنالٹی پوری دنیا کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ اثر چھوڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کم ٹائم میں بڑا کم. یہ بات ہمارے آقا کی شان اور عظمت کو بیان کرنا ایمان کو تازہ کرتا ہے. تو ذرا فالحاملات وقرا اور وہ ابر کے ٹکڑے وزن اٹھا کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اس کی ختم کر اللہ تعالیٰ فالجاریات یسرا. اب یہ آپ دیکھو گے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کشتیوں کے بارے میں بولتا ہے اپنی قدرت کی نشانی بتاتا ہے. کشتیاں ہونا اس لیے کہ پہلے زمانے میں روڈز نہیں تھے. زمین پہ چلنا تو یا تو پیدل چلنا یا کوئی جانور کی پیٹھ پہ بیٹھے چلنا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها تاکہ وہ تمہارے لیے سواری کے لیے کام میں آئے. یہ تو بات کی بات ہے کہ اور ترقیات ہوئی. دور دراز کا سفر سمندری سفر کرنے کا کشتی کا سلامتی سے جانا بھی اللہ کے فضل پر ڈیپینڈ ہے. ورنہ بڑے بڑے جہاز ایسے بڑے بڑے جہاز کہ جن کے بنانے والوں کو بڑا غرور تھا تکبر تھا لوگوں کے لیے نشانی عبرت بن جاتے ہیں. سارے جتنے ان کے پلاننگ رہتی سب تحس نحس ہو جاتی ہے نا. وہ ایک مشہور ٹائٹینک وہ تو ایک مثال ایسے بہت ہے واقعات. تو اللہ کی قدرت کو ماننے والے ہمیشہ فائدے میں رہیں گے. نہیں ماننے والے اکڑنے والے پڑھتے نہیں. اگر پانی پر کشتی چل رہی ہے پانی کا جہاز چل رہا ہے تو اللہ کا فضل ہے اس کا شکر ادا کرو. اسی لیے تو کہتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل پڑی تھی تو ان کو یہ دعا سکھا گئی تھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له سواری کے لیے ہو اور بسم اللہ مجریہا مرسا اللہ کے نام سے جو جاری ہوئی. تو آپ دیکھیں سواریوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کنٹرول میں دیا ہے. اونٹ ہے خچر ہے ہاتھی ہے یہ سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے کنٹرول میں دیا. ایسا بڑا ہاتھی تھا ایک آدمی کا وزن رہتا بہت 100 کلو انہیں کتنے کی ٹرک کا رہتا ہاتھی مگر کیسا بات تھا مسخر کر دیا کنٹرول انڈر کنٹرول. گھوڑا اس کا اگر دماغ پھر جائے اونٹ اس کا بھیجا گرم ہو جائے دیکھیں کلپ آئے اس کا بھیجا گرم تو منہ سے پکڑ کے کھوپڑی پھوڑ دیتا ہوں. اونٹ دیکھنے میں اتنا کیسو دیتا نا ایسا ہے. بکرا خالی سیما سے مار کے ادا کر نہیں سکتا. تو یہ سب اگر شانت ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ان پر کنٹرول دیا ہے انہیں ہمارے انڈر کنٹرول بنا دیا. یہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی. کشتیاں فالمقسمات امرا اور ان فرشتوں کی قسم جو
مختلف معاملات میں مختلف چیزوں کو مختلف لوگوں کے اندر اللہ کی طرف سے تقسیم کرتے ہیں. انما توعدون لصادق، ہاں بے شک تم سے جو وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے. ہاں فیصلے کا دن ہونے والا ہے. واقعہ بولے تو ہونے والا، پکا. واقعہ بولے تو ہو گیا، سب کچھ بولتے ہیں واقعہ. چنانچہ سورہ واقعہ ہے 27 نمبر میں آنے والا ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ رونما ہوگا. اٹ ول اکر، ہوتے ہیں اکر ہوگا، ہوگا کیسا؟ لیس لہا کاذبہ، اس کے اندر اذا وقعت الواقعہ لیس لہا، اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، پکی بات ہے. اللہ اکبر. الحاقۃ والحاقہ، یہ سب قیامت کے بارے میں پکا حق بات ہے. ہوگا لازم ہوگا. کب ہوگا ارے کب؟ جب اللہ چاہے گا جب ہوگا. مگر ہے قیامت کا دن ہے، اس پر یقین پکا کرو، مضبوط رکھو. والسماء ذات الحبک، اور اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھا رہے ہیں جس میں الگ الگ راستے بنے ہوئے. صاحب یہ قدرت اللہ کی. سمندر میں بھی باقاعدہ راستے بنے ہوئے رہتے، آسمانوں میں بھی ہوائی جہاز کے راستے بنے ہوئے تھے. یہ بات ہم اپنی غیرت سے نہیں آتے. کراس چلانا مارا تھا، یہ راستے تھی، یہ روٹیں ان کی. اس طرح آسمان اور اسپیس میں بھی راستے ہیں. وہ کیا راستے ہیں؟ تو ہر سیارہ اپنے اپنے آربٹ پہ دوڑ رہا ہے، یہ ان کا راستہ ہے. سمجھا؟ تو بتائیں کہ والسماء ذات الحبک، اور اس کے اندر ایسا آسمان ہے کہ جس میں راستے بنے ہوئے ہیں. انکم لفی قول مختلف، اے مکے کے کافروں، تمہاری باتیں تو ہر بار الگ الگ باتیں کرتے رہتے ہیں. یعنی حضور کے پیغام کو ماننے کے بجائے کبھی کچھ بولتے، کبھی کچھ بولتے، کبھی کچھ بولتے. حضور کو بولتے ہیں، کبھی شاعر بولتے، کبھی یہ کاہن ہے بولتے، کبھی مجنون ہے بولتے. معاذ اللہ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی اور فرمایا قتل الخراصون، ایسی بے تک کی باتیں کرنے والوں کا کہ ہلاک کیا جائے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ لوگ ہیں جو اپنے نشے میں دھر پڑے ہوئے ہیں. نشہ ہوتا سب، کسی طاقت کا نشہ ہوتا، جسم میں طاقت جا رہا ہے. کسی کو پیسے کا نشہ ہوتا، کسی کو شہرت کا نشہ ہوتا. ہاں کیا سمجھ رہے آپ؟ فیس بک پہ میرے 2 لاکھ فالوورز ہیں، یہ بھی نشہ ہے. آپ معلوم میرا نیا جو ہے آئٹم جیسے یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں اتنے لائکس آتے، تمہارے تو کوئی آگے پیچھے والا نہیں تمہارے. یہ بھی نشہ ہے، پیسے کا نشہ. کسی کو علم کی جو صفت حضور نے بتائی نفع بخش، ویسا علم نہیں رہا، نقصان پہنچانے والا علم رہا، تو علم کی زیادتی سے بھی انسان کا نشہ. میں زیادہ ہوں، زیادہ زمین ہے نشہ، زیادہ دولت ہے نشہ. تو ایسے نشوں سے اللہ بچائے رکھے. یہ لوگ جو نشے میں گم ہیں اور پوچھتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، یسألون، وہ پوچھتے ہیں حبیب کہ کب آئیں گا وہ فیصلے کا دن؟ یوم الدین آ گئے، ہمارے یوم الدین. تو اللہ پاک ہمارے ہاں آئے گا وہ دن. یوم علی النار یفتنون، جب وہ دن آئے گا نا تو تم کو آگ میں دبایا جائے گا. اللہ رکھے. اور اس وقت کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، یہ چکو مزہ، جس بات کو تم ماننے سے انکار کرتے تھے تمہارے لیے آزمائش بنی تھی،
جب ھذا الذی، یہ وہی چیز ہے کنتم بہ تستعجلون، جس کے بارے میں تم بڑی جلدی کیا کرتے تھے، جلدی آؤ جلدی آؤ، عذاب یہ عذاب۔ اللہ بچائے صاحب، ایسی چیزوں سے اللہ بچائے۔ یہ بات آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب منکروں، کافروں، مغروروں، تکبر کرنے والوں، مشرکوں، مخالفوں کا عذاب ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے پیاروں کی نعمتوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ ابھی تک جو اوپر سے بات آئی، وہ لوگ نشے میں دھت ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو ان کو کہہ دیجیے کہ قیامت آئے گی جب وہ دن قائم ہوگا، تم کو آگ پر تمایا جائے گا، اس دن کوئی تمہارا رہنما بچانے والا نہیں ہوگا، کہا جائے گا چکو مزہ، جس چیز کے لیے تم جلدی کرتے تھے نا، کب آتی آ گئی ہو۔ اس کے بعد ان المتقین فی جنات وعیون، لیکن بے شک متقین جو ہوں گے، تقوی والے پرہیزگار لوگ جو ہوں گے، وہ باغات میں مزے سے ٹہلتے رہیں گے، اور ان کے لیے بہترین چشمے ہوں گے جس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ آگے فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا اس کو خوشی خوشی لیتے رہیں گے، ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے، یہ جنت میں آنے سے پہلے یہ لوگوں پر احسان کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، اللہ سے محبت کا تعلق رکھتے تھے، اور کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے وقت میں اپنے بستروں سے علیحدہ ہو کر عبادتوں میں مصروف رہتے تھے۔ وبالاسحار یستغفرون، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سحری کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں جو محتاج ہیں، جو نعمتوں سے محروم ہیں، ان کو دینے کے لیے بھی حق مقرر تھا۔ نیک لوگ اسی بات بیان کرتے ہیں۔ اس طرح ان نیک صفات سے آگے بڑھنے کا جو آیتیں ہیں انشاءاللہ اس کو پھر آنے والے اتوار کو دیکھیں گے۔ آج کی گفتگو درس قرآن کے حوالے سے یہی روکتے ہیں، اور آج کی حدیث پاک آپ کو رکھتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا ومولانا کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي بن ابي طالب واقرأهم لكتاب الله ابي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه۔ یہ حدیث پاک
ابن ماجہ کی ہے. اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر مہربان رحم کرنے والے کا نام حضرت ابو بکر ہے. ایک ساتھ ایک ہی اس میں حضور نے کئی صحابہ کی الگ الگ کوالٹیز بتائیں. اس کے بعد اشدہم فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط تر عمر فاروق ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور حیا میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان رضی اللہ عنہ. اس کے بعد فرمایا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے قاضی علی بن ابی طالب ہے. سب سے بہتر قاری ابی بن کعب ہے. سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے معاذ بن جبل ہے. اور سب سے زیادہ میراث کے مسائل سے واقف زید بن ثابت ہے. سنو، ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیمات پیغام کو پہنچاتے ہیں. کیا کرنے کے کام ہے، کیا نہیں کرنے کے کام ہے، اوامر نواہی سب بتانے کے ساتھ ساتھ اپنی ہی زبان پاک سے اپنے پیارے صحابہ و اہل بیت کی تعریف بھی کی ہے، ان کی خصوصیات بھی گنائے ہیں. اس طرح اگر ہم حضور کے متعلقین کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے ان کی کوالٹیز کو گناتے ہیں تو یہ اللہ رسول کے پاس پسندیدہ کام ہے. چنانچہ ابھی آپ نے سماعت کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے بارے میں بڑے نرم رویہ رکھنے والے، رحم کرنے والے ہیں. عمر فاروق دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیا کے معاملے میں بڑے اعلیٰ مرتبے پر ہیں. لیکن حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ بہترین فیصلہ کرنے والے علی رضی اللہ عنہ. اب آپ کے اتنے واقعات فیصلے کے ہیں سب، بہت واقعات، بہت سارا کام. ان واقعات میں ایک واقعہ ہے، عجیب و غریب واقعات. لوگ طرح طرح کے مسائل لے کر آتے اور حضرت علی ان واقعات کو سن کر ایسا فیصلہ کرتے کہ دنیا دنگ رہ جاتی. یہ کیسا کرے، یہ کیسا کرے. تو ایک تو آپ کا آئی کیو لیول سب سے اونچا تھا، پھر دوسرے علم آپ کا اتنا تھا، اس علم کی بنیاد پر آپ ایسے زبردست فیصلے فرما دیتے کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے. بہت سارے فیصلے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا کے بعد ختم کر لیتا ہوں. پہلے زمانے میں لوگوں کے اندر کیا چیز جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اس کا کوئی مشین نہیں تھی کہ ان جھوٹ بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں اس کو تلاش کیا جائے. تو ایک واقعہ میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ ایک زمین تھی، زمین کے متعلق دو افراد آپس میں لڑتے ہیں اور بولے کہ زمین ہمارے باپ کی ہے. تو بولے ٹھیک ہے. دونوں بولے کہ وہ جو زمین کا مالک تھا میرا باپ، انہیں بڑا نہیں ہے، انہیں جھوٹ بول رہا. وہ زمین کا باپ میرا ہے
میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو آخرکار کیا کی دنیا سے نادر واقعہ پہلی مرتبہ ہوا تھا، ٹھیک ہے اس زمین کا مالک جو ہے اس کی خبر کھود کے اس کے ہڈیاں ہوں گے، اس کے اندر تھوڑی ہڈی لکھی، تھوڑی ہڈی ہو ہڈی کیا کرتی فیصلہ کرنا کیسا فیصلہ کرنا، پھر بولے میاں تم بول رہے کہ تمہارے باپ تم بولے تمہارے باپ، ایسا کرو کاٹ کے ان کا تھوڑا خون لیا، ان کا تھوڑا خون لیا، لیکن دونوں خونوں کو الگ الگ برتن میں رکھو، رکھ کے وہ جو ہڈی لائے تھے ہڈی توڑ دو، توڑ کے ایک ٹکڑا وہ برتن میں ڈال دیے، ایک ٹکڑا یہ برتن ڈال دیے، اور جس جس کے خون کو جس جس کے برتن میں رکھے تھے اس کا نام لکھ دیا، یہ خون فلاں کا، یہ خون فلاں کا، ہڈی ڈال دی، ڈال دو نہیں بولے یہ کیا ہے، ڈالنے کے بعد بولے اس کو چھوڑ دو، صبح میں آؤ، صبح میں آ کے دیکھی تو ایک برتن میں ہڈی نے خون کو چوس لیا تھا، ایک برتن میں ہڈی نے خون کو چوسا نہیں تھا، فرمایا جس برتن میں خون کم ہو گیا اور ہڈی نے اس کو چوس لیا یہ اس کے اصلی بیٹے کا خون ہے، سنے چھوڑا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج جو ڈی این اے ہوتا ہے اس کی شروعات طریقے سے، اب آج تو صاحب اتنی ترقی کر دی ہے دنیا، اور اسی ترقی کو اس کے بعد یہ بول رہے تب تو کچھ نہیں تھا، یہ کون بتایا مجھے؟ سرکار بتایا، سرکار کو کون بتایا؟ اللہ بتایا۔ تو ایسے بہت واقعات ہیں صاحب، بعض لوگوں نے تو ان کے واقعات کو مشتمل باقاعدہ کتابیں لکھی۔ مسئلہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں، جب آپ بولے کہ نہیں بھائی شیعہ ہے کیا، اللہ درے کا نام لے شیعہ ہو، یہ کیا بات ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو حضور محمد رسول اللہ، اور حضور کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو مولا علی کے پاس ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ اس کے لیے دلائل ہے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے تعلق رکھنے والے ہر شخصیت کا دل سے ادب کریں، احترام کریں، تعظیم کریں، اور ذہن میں کسی طرح کا محل نہ دیں۔ البتہ ہر ایک کی الگ الگ پھر صفات ہیں، کوالٹیز ہیں، ان کا انکار بھی درست نہیں ہے۔ چلیے صاحب آج کے حدیث پاک بھی ہو گئی، اب آج کا فقہ بات چلی ہے تو خون کی بات کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ جو خون نکلتا ہے، خون نکلنے سے کیا وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو باقی رہتا یا ٹوٹ جاتا؟ دیکھیے صاحب ہمارے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی زبردست کوٹنگ سے ڈھانپ دیا ہے کہ خون نہیں نکلتا، اس کو کوٹنگ کڑی تو نکلتا، تو اس کے لیے بتایا کہ اگر خدا نخواستہ خون کہیں سے نکل کے وہیں رکا ہوا ہے، جگہ پہ سے نہیں ہٹا، تو آپ کا وضو باقی ہے۔ جگہ پہ سے ہٹ گیا تو کیا یہ اس کے لیے مسئلہ ہے۔ اور کہیں سے خدا نخواستہ پیپ نکلا تو پیپ بھی نجس ہے، خون بھی نجس ہے، اور ایسی چیزوں کو بہت سارے لوگ گہرائی سے
واقف نہ ہونے کی وجہ سے ایزی لے لیتے. اللہ کو اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. سوال: شب معراج کی رات کب تک جاگنا؟ ایک، شب معراج کی رات کی عبادت ذکر کرنا یا نفل نمازیں پڑھنا. اس میں سب سے پہلے کریکشن تو یہ کہ شب معراج کی رات ہو گیا. شب معراج بولے تو شب رات کو بولتے ہیں، معراج کی رات ہو گیا ختم. شب معراج کی رات بولتے تو پھر رات کی اور ایک رات ہو گئی سب کے لیے. یہ کامن ہے جو ایسے بولتے ہیں شب معراج کی رات میں. بھائی شب معراج رات آ گئی اس میں، اب رات کی رات نہیں ہوتی. اسی طرح سنگ مرمر کا پتھر بولتے ہیں. سنگ مرمر بولے تو سنگ پتھر، سنگ مرمر میں پھر اور اس کا اور ایک پتھر کہاں سے آئے گا؟ ایسا ہے. آب زمزم کا پانی، آپ خود پانی کو بولتے آب زمزم کا پانی ہو گیا. آب زمزم کا پانی، نان کی روٹی، نان خود روٹی کو بولتے روٹی کی روٹی. ایسا ہے، ہوتا ہے بہت ایسے. تو شب معراج کی رات کا کب تک جانا؟ دیکھو صاحب آنے والے ہفتے کچھ ہے شب معراج آنے والی ہے. تو حقیقت یہ کہ رات کا جاگنا مقصد نہیں. کوئی کہا میں جاگا بھائی رات بھر جگتے رہا، سویا نہیں. مگر کوئی نے کام نہیں کرے کیا فائدہ جگنے؟ جاگنا مقصد نہیں ہے، مقصد عبادت میں مصروف رہنا ہے. اب اس موقع پر تو کثرت کے ساتھ واقعہ معراج سننے سنانے میں مصروف رہنا چاہیے. جب تک آپ جائیں، لیکن اس چکر میں فجر ہماری ضائع ہو جائے ایسا جاگنا پسند نہیں ہے. تھوڑا جاگی تھوڑا سو جائے نہیں، جاگ نہیں ہے. ایک کام آپ کریں کہ جاگیں گے تو آپ الگ الگ کام کریں. تھوڑا کتابیں پڑھ کے لوگوں کے سامنے سنائیے، وہ بھی عبادت ہے. ذکر اذکار کی درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، صلاۃ تسبیح پڑھیے، سرکار کی سیرت پڑھیے، قرآن پڑھیے. قرآن پڑھنا پڑھائیے، کسی کو سکھائیے پڑھنے کے آپ والے کو. سب اچھے کام. جب تک آپ جاتے جاگیے تب تک نہیں سنیں گے. مگر فجر کو بھی بنا اس لیے کہ حدیث پاک جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو شخص کی نماز واجب ادا کرتا ہے اس کو آدھی رات جاگ کے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کو باقی آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو اگر آپ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت پڑھ لیں تو آپ کو رات کا ثواب مل جائے گا. پھر بھی آپ جاگنا چاہ رہے ہیں جاگ سکتے ہیں. واقعہ معراج پڑھیے، سنیے. اور علم کا سیکھنا بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور وہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے. بلکہ یہاں تک بولے کہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ علم سیکھو. البتہ یہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو نفل نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ کہ ہماری زندگی میں اب تک جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان قضا کو ادا کیا. قضا نماز پہلے پڑھی، کیونکہ قضا نمازیں ہمارے ذمہ ہے تو نفل نمازوں کا کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہوگا. تو قضا نمازیں کیسا حساب کر لیجیے، کر لے کے میری زندگی میں نماز کا فرض ہوئی تھی جب سے اب تک میری نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں ان کا حساب کر لے کے اپروکسیمیٹلی ایک دم ایکیوریٹ تو نہیں ہوتا، کر لے کے اتنے نمازوں کی قضا کی. قضا میں سنت کی اور نفل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے. قضا کر لیجیے، ان کا پورا فیگر مکمل ہو جائے اس کا نفل نماز. تصویر کے لیے مطلب حکم اور سجدہ تصویر اب کی بات ہے قضا نماز. اب قضا نمازوں کے لیے اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں زیادہ ہیں
تو ان کے لیے ایک سہولت یہ دی گئی کہ جیسے ہم عام طور پہ نمازیں پڑھتے ہیں ویسی پوری کمپلیٹ نماز پڑھے تو اچھا ہے، لیکن زیادہ پڑھنا ہے، اتنی لمبی نماز پڑھیں گے تو پھر ہم جلدی جلدی کور نہیں کر سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی کتاب میں پڑھ لینا ہے، ثواب بولیے سب اللہ کے ہاتھ میں، مگر ہمارے پاس ایک فکر تو پورا ہوگا۔ تو قضا نمازوں کو اگر آپ جو بچ گئے تھے پوری کرنے کی فکر کر رہے ہیں تو اس کے لیے بولے کہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے۔ شارٹ کٹ راستہ یہ کہ ہاتھ باندھنے کے بعد سلام پھیرنے تک جتنے کام ہیں ان کاموں میں کچھ کام فرض ہے، کچھ کام واجب، کچھ کام سنت ہے۔ تو کرنا کیا؟ فرض کام کر لینا، واجب کام کر لینا، سنت کو پوری اہتمام کے ساتھ کرنے کے بجائے جلدی بھی کر لے سکتے۔ تو کیا کرنا؟ رکعت باندھنا، سورہ فاتحہ پڑھ لینا، رکوع میں چلے جانا، ایک بار رکوع میں تو بس چل سجدے میں جانا، آخری رکعت میں تحیت پڑھ کے پورا درود ابراہیم وہ سب پڑھنے کے بجائے اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھ لے، جلدی ہو جاتی ہے، بہت اویل کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے ذکر کرنا یا پڑھنا تو گناہوں کی معافی مانگی، استغفار پڑھیے۔ اسراف نمازوں کی فرضیت کا اعلان ہوا تھا تو چلیے نمازوں کی اہمیت کا دعا کی گزارش اللہ کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے، تو خلاص قبول فرمائے، کہ سب کے دوران اس میں کمی ہوتا ہے اللہ ورزش خطا سے معاف فرما دے، جو دعائیں میں آمین آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اور جو بیمار ہیں ان کی شفا کا عادل صاحب کو بلڈ انفیکشن ہو گیا ہے، فیور ہے، جن کو بھی جو لوگ مرض ہے اللہ سے بڑوں کو چھوٹوں اللہ سے محفوظ اپنی عنایت سے نعمت عطا فرمائے، شکر گزاری کریں، رزق میں وقت میں نیک اعمال کو عطا، بیماریوں کو، دکھ درد تکلیف کو راحت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے قرآن سننے توفیق عطا فرمائے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میں خاتمہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم اجمعین۔ الحمد للہ۔